اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی لی خمسۃ اطفی بہم حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اما بعد الحمدللہ تجوید قرآن کریم کے اس عظیم علم کی آج پہلی کلاس، جس علم کو مولا متقیان امیر المومنین حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس قرآن کریم کو صحیح اور مکمل پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، اور اپنے اس قول کو عامۃ المؤمنین تک، عامۃ الناس تک، ہر صاحب ایمان تک پہنچانے کے لیے ایراد فرمایا، دہرایا اور لکھوایا کہ جہاں آپ نے فرمایا کہ جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ حکم مولا کائنات علیہ السلام، جب چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ اور کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی فرد اپنے بعد کسی عظیم مشن کی تکمیل کے لیے کوئی کسی بھی فرد کو معین نہ کرے۔ خاتم المرسلین نے مولا کل کو معین کیا، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ علم تجوید کی ابتدا، علم تجوید یعنی اعراب گزاری، علم تجوید یعنی قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا، علم تجوید یعنی تمام حروف کو ان کے صحیح مخارج سے ادا کرنا، علم تجوید یعنی اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے پہلے حروف اور الفاظ اور جملے اور کلام کو سمجھنا۔ علم تجوید وہ عظیم ترین علم ہے جسے مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے میں اس وقت تحریر کروایا جب آپ نے کوفے کے کسی عرب فرد کو قرآن کریم غلط پڑھتے ہوئے سنا، اور اس کی غلطی کیا تھی؟ اس نے ایک حرف کی حرکت کو غلط پڑھا تھا، جس سے پوری آیت کا معنی بدل گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ مولا امیر المومنین نے یہ جملہ سنا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اور اس رسولہ کے لام کی پیش کو عرب پڑھنے والے نے، جس کی مادری زبان عربی ہے، اس نے زیر کے ساتھ پڑھا، اور معنی یہ بن گیا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بریء بیزار ہے، من المشرکین، مشرکین سے، ورسولہ، اور رسول بھی بیزار ہے، لیکن رسول ہی پڑھنے سے لفظ بن گیا رسول سے بھی، نعوذ باللہ۔ مولا امیر المومنین اپنے شریعت قدیم میں تشریف لائے، حضرت ابو الاسود دؤیلی، ایک عظیم صحابی، وہ عظیم صحابی جن کو آپ نے شب 21 رمضان بعد ضربت اپنے پاس بلوا کر اپنے خاص اصحاب کو بلوایا، جس میں بہت سے اصحاب حضرت سعد ابن سوہان وغیرہ بھی تھے، اور ان سے بہت سی باتیں آپ نے کی۔ جناب ابو الاسود دؤیلی سے نے چہرہ اقدس سے مولا امیر المومنین دیکھا اور سوال کیا کہ مولا، چہرے پر اضمحلال ہے، پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا ابو الاسود، قوانین لکھو۔ تجوید کے قوانین مولا نے اس وقت لکھوائے، اور تمام کے تمام قوانین کو جنہیں علم تجوید کہا جاتا ہے، مولا امیر المومنین نے لکھوائے ہیں باقاعدہ، اور اس کے تحت میں الحمدللہ آج ہم سب اللہ سے اللہ کی زبان میں بات کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے نماز کو عربی میں پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے دعا کو عربی میں کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے دعا کو تلقین کو عربی میں پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ تمام خاص اوراد جنہیں اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے انہیں ہم عربی میں پڑھیں؟ میں وائٹ بورڈ کے اوپر اس کے خاص پوائنٹس لکھ دوں گا تاکہ وہ آپ تک پہنچ جائے انشاءاللہ۔ ان تمام چیزوں کو مولا کائنات نے اس لیے لکھوایا کہ ہم اللہ سے اس کی زبان میں ہی بات کریں، اور اس کی زبان میں ہی نماز اور قرآن کو پڑھیں، تاکہ اصل معنی ادا ہوں۔
تجوید کا ظاہری معنی ہم تک پہنچا اور تجوید کی ابتدا کہاں سے ہوئی وہ ہم تک پہنچی۔ میں اس کے شذرات، اس کے خاص نکات کو وائٹ بورڈ پر لکھوں گا تاکہ وہ آپ لوگ اتار سکیں اپنے پاس، اور یہ ظاہراً کیسٹ بھی بن رہی ہے، آپ لوگ بعد میں اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابوالاسود دؤیلی سے مولا کائنات نے جو قوانین لکھوائے ہیں ان میں سب سے پہلے عربی کے حروف، اس کے بعد ذہن انسان کے منہ کا حصہ ہونٹ سے لے کر اور حلق کے کوے تک، اور حلق کے کوے سے لے کر سینے کی ابتدا تک جتنے بھی انسانی جسم کے اعضاء ہیں جن سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو لکھوایا، اور ان حروف کے لیے آپ نے خاص نام معین فرمائے، اور یہ نام چونکہ اصطلاحات کہلاتے ہیں عربی کی تو ممکن ہے کہ یہ اصطلاحات ذہن نشین ہونا مشکل ہو، لہٰذا ہم اس کو دو طریقوں سے تجوید کو دہرائیں گے۔ ایک طریقہ بالکل سادہ، ہماری عام زندگی کے بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اس کو تجوید کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی اصطلاحات کو حاصل کریں گے تاکہ کل جب انشاءاللہ کسی مقام پر ہم تجوید کی کلاس دے رہے ہوں، علم تجوید دہرا رہے ہوں تو ان اصطلاحات کو ہم دہرا کر واضح کر سکیں انشاءاللہ۔ اما بعد، علم تجوید بحث کرتا ہے حروف تہجی سے، اور علم تجوید پہنچاتا ہے حرف کی اصل ادائیگی تک تاکہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھا جا سکے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس عربی میں 28 حروف تہجی ہیں، اردو میں 32 حروف تہجی ہیں، سندھی میں 52 حروف تہجی ہیں، اور انگلش میں 28 الفابیٹس یا حروف تہجی ہیں۔ عربی زبان 28 حروف پر ہمارے پاس ہمارے منہ سے لے کر سینے کی ابتدا سے سینے کی انتہا تک مختلف طریقوں سے ادا ہو کر، میں ابھی لکھوا دیتا ہوں آپ کو، میں نے عرض کیا نا کہ میں خاص چیزیں لکھ دوں گا، باقی بحث آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ حروف ہجا کی تعداد 28 ہے، ہر حرف کی ادائیگی ایک الگ منہ اور سینے کے ابتدائی حصے کے خاص مقام سے ہوتی ہے، اور ہر حرف کی ایک آواز مخصوص ہے۔ 28 حروف میں ہم دیکھتے ہیں کہ 10 حروف بہت ہی آسان ہیں جو ہم اردو دان نہایت آسانی سے انجام دیتے ہیں، اور 18 حروف وہ ہیں جنہیں ہمیں حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اس علم تجوید کی شدید ترین ضرورت ہے۔ انسان کے منہ میں عموماً 32 دانت ہیں، 16 دانت بالائی جبڑے میں اور 16 دانت نچلے جبڑے میں۔ بالائی جبڑے کے دانتوں کے نام الگ الگ ہیں، نچلے جبڑے کے دانتوں کے نام بھی الگ الگ ہیں۔ ہم اس کو اب تک کی بحث کو صرف اشارتاً لکھے دیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں بعد میں بر وقت کام آتی رہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ علم تجوید قرآن کریم کو صحیح حروف کی ادائیگی سے پڑھنا۔
ایک سادہ اور عام سی بحث، قرآن کریم کو صحیح حروف صحیح مخارج سے ادا کرنا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کوفے میں مولا امیر المؤمنین نے اپنے صحابی ابو الاسود دوئیلی کو قواعد تجوید تحریر کروائے۔ گزشتہ بحث خلاصہ، تجوید حروف تہجی کے 28 حروف میں بحث کرتا ہے۔ حروف تہجی عربی کے 28 حروف ہیں۔ دس حروف سادہ اور آسان ہیں اردو دانوں کے لیے، اردو دان افراد کے لیے۔ 18 حروف وہ ہیں جنہیں سمجھنے اور حاصل کرنے کا نام علم تجوید ہے۔ یعنی در حقیقت پورے 28 حروف، لیکن چونکہ اردو دان کے لیے 10 حروف آسان ہیں جو زندگی میں عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، لہذا ان پر اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ 18 حروف کے لیے ہمیں خاص طور پر محنت کرنا ہے۔ بات واضح ہے؟ گزشتہ بحث واضح ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے، ان 28 حروف کے لیے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے حکم کے تحت ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ لکھ لیا سب نے؟ 28 حروف کی ادائیگی انسانی دہن کے ہونٹ سے لے کر سینے کے درمیانی حصے تک کے اعضاء کو استعمال کر کے انجام دیا جاتا ہے۔ علم تجوید حروف کی ادائیگی کے لیے انسانی ہونٹ سے سینے کے درمیانی انتہا تک کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی علم تجوید کے لیے ہمیں ہونٹ سے لے کر سینے کے درمیانی حصے تک کے کچھ اعضاء کو استعمال کرنا ہے۔ اصطلاح میں ذرا مشکل ہو جائے گی، پہلے ہمیں صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ حروف کی ادائیگی آسان ترین کیا ہے۔ اس کے لیے ایک مختصر سا موضوع ہے۔ جب ہم اصطلاح میں پہنچیں اور حروف کی ادائیگی کو اصطلاح کے تحت میں سیکھیں اور یاد کریں، اس کے لیے کہ ہم اس کو آئندہ کلاسز میں دہرا سکیں، پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حروف کی ادائیگی ہم اردو دانوں کے لیے آسان ہے۔ کس لحاظ سے؟ اردو خود لشکری زبان کا نام ہے۔
اردو کہاں پر شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، وہ ایک طویل بحث ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان میں تمام زبانوں کے حروف، تمام زبانوں کے الفاظ، تمام زبانوں کے کلمات شامل ہیں. جتنی بھی زبانیں ہیں وہ تمام اردو میں شامل ہیں. آسان اور اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مختصر سے درس پر بہت توجہ دینا چاہیے. ممکن ہے ہمیں مسکراہٹ بھی آئے، چہرے پر ہنسی بھی آئے، ہم ہنس سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اسی ہنسنے اور مسکرانے کھیل کھیل میں ہم اپنی حقیقت کو، حروف کی ادائیگی کی حقیقت کو حاصل کریں گے. ہم چلتے ہیں اپنے بچپن کی جانب. بچپن میں ہم نے جہاز خوب اڑائے ہیں، بہت زیادہ اڑائے ہیں. اور جہاز اڑانے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا؟ اپنی زبان کو سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ میں اوپر یا نیچے رکھ کر آواز کو ہوا کے ساتھ نکالا تھا. جہاز اڑایا تھا بچپن میں. کیسے؟ زبان کا کنارہ سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ میں، سیدھے ہاتھ کے جو چوڑے دانت ہیں ان میں اوپر یا نیچے زبان کو قریب ترین رکھ کر آواز کو ہوا کے ساتھ نکالا تھا. آواز کیا بنی تھی؟ منہ ہمارا بالکل برابر تھا، زبان ٹکراتے ہوئے آواز نکال رہی تھی. اس کی آواز میں اگر ہم زبر لگا دیں تو آواز کیا بنے گی؟ زا. زا یرحمک اللہ. اگر ہم اس پر پیش لگا دیں تو آواز کیا بنے گی؟ زو. زو. اگر ہم اس میں زیر لگا دیں تو آواز کیا بنے گی؟ زی. یہ جو ہم نے زبان کا کنارہ سیدھے ہاتھ کی ڈاڑھ میں اوپر یا نیچے لگا کر آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کیا، یہ اصل میں عربی کے حرف زاد کی ادائیگی ہے. صاد زاد والا زاد، حرف زاد کی ادائیگی. کبھی بھی ولا ضالین نہیں ہے، کہیں پر بھی ضالین نہیں ہے، یعنی ہونٹ چونچ کی صورت میں سامنے نہیں آئیں گے. ہم جائیں گے بچپن میں جہاز اڑائیں گے اور غیر المغضوب علیہم ولا الضال، جتنا کھینچنا ہے حرف کو اسی مقدار ہمیں معلوم ہوگی. یہ حرف زاد ہے، اس میں کبھی بھی ضالین نہیں ہے. لہٰذا بہت توجہ کی جائے کہ صحیح حرف ادا ہوگا تو معنی مکمل ادا ہوگا. عرض کروں کہ عربی میں نماز یا عربی میں تلاوت کا اجر یا عربی میں دعاؤں کا اجر زیادہ ہے اپنی مادری زبان میں اس دعا کو کرنے سے، اس لیے کہ اللہ نے جو چاہا ہے ہم سے الحمدللہ میں، اللہ نے جو چاہا ہے ہم سے مثلا قل یا ایھا الکافرون میں، وہ اصل معنی اس اصل زبان میں ہی ادا ہوگا. اس لیے نماز عربی میں ہم پر ہر ایک فرد پر اللہ نے عائد کی ہے. آئیے حرف را. ہم نے بچپن میں اسکوٹر بہت چلایا ہے، اور اسکوٹر چلاتے میں آواز ہم نے کیا نکالی؟ رر. اسکوٹر کی آواز کیا ہے؟ رر. ہر فرد، ہر بچہ اگر ذرا سا کوشش کرے تو وہ پھر اس حرف را پر آ جاتا ہے. رر. اگر ہم اس رر کو چند مرتبہ دہرا لیں تو ہمارے لیے سورہ مبارکہ قدر کی وہ آیت جس کو اکثر غلط پڑھا جاتا ہے یا اکثر اس کی ہا پر، آیت کی ہا پر زبر دیا جاتا ہے، اسے ہم صحیح پڑھ سکتے ہیں. خیر من الف شہر. شہر جہاں جہاں را آئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قدر آیت کون سی ہماری موضوع کیا آیت ہے؟ خیر من الف شہر. من الف شہر. شہر. بچپن میں ہم نے اسکوٹر چلایا. را. آئیے حرف طا کی طرف. طا تو زوئے والا طا، اس کو بھی ہم عموماً کیا پڑھتے ہیں؟ طا پڑھتے ہیں. اس میں بھی ہمارے منہ کو، ہمارے ہونٹوں کی چونچ نہیں بننا ہے، طا نہیں بننا ہے، طا. اس کی مثال ہم اپنی عام زندگی سے لے سکتے ہیں کہ اگر ہم املی کا تصور کریں، کھٹاس کا تصور کریں تو آواز کیا نکلتی ہے؟ ہوا اندر کی طرف جاتی ہے. کس وقت؟ جب ہماری زبان کا اوپر کا حصہ اوپر کے تالو سے ٹکرا کے آواز کو نکالتا ہے. یہ ہوا اندر چلی گئی. جب ہم کوشش کریں اس ہوا کو باہر نکالنے کی تو آیت بہت سادہ اور آسان ادا ہو جائے گی. ہی حتی
مطلع الفجر، اس میں زبان اسی جگہ پر گئی جو کھٹاس کو یاد کرنے سے یا زبان پر مثلا کھٹاس رکھنے سے زبان تالو سے لگتی ہے، ہوا بجائے اندر نکلنے کے باہر کی طرف خارج ہوگی۔ خیر ہی حتی مطلع الفجر۔ اب جہاں پر طا ساکن آئے گا وہاں پر ہم اس تصور کو لا کر حرف کو باقاعدہ صحیح ادا کر سکتے ہیں۔ واضح ہے؟ اس کے بعد سوزخانی، ایک وہ عظیم ذکر معصوم کا راستہ ہے کہ جس میں علماء اعلام اور شعراء کرام جنہوں نے واقعی تاریخ پر محنت کر کے اور مرثیہ گوئی کی یا سوز اور سلام کہے، ہم دیکھتے ہیں کہ استاد درمیان میں بیٹھتا ہے، برابر میں ساتھی بیٹھتے ہیں، اور استاد سوزخانی میں فضائل کے اشعار سے پہلے ایک آواز نکالتا ہے۔ کیا ہے آواز؟ یہ درس بہت ذہن میں رہے کہ اس کو ہم صرف اپنے ماحول کے لحاظ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ استاد جو سوزخان ہیں ان کی آواز نکلتی ہے یہ ذہن میں رہے، جب فضائل کے اشعار ہوتے ہیں تو حرف آواز نکلتی ہے آ کی، اور جب مصائب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آواز ہوتی ہے ہا کی۔ توجہ ہے؟ فضائل میں آ، مصائب میں ہا۔ اب تصور کیجئے کہ سوزخان نے سوزخانی شروع کی اور ایک مثلا ریوالونگ فین تھا یا ہوا چلی اور مکھی یا مچھر حلق میں آ گیا، آواز کیا بنے گی؟ ہاں مسکراہٹ آئے، ہنسی آئے، لیکن درد سمجھ لیا جائے، آواز بنے گی حلق گاڑھا ہو جائے گا اگر ہم اس پر ذرا سی توجہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں دو حروف حاصل ہو رہے ہیں۔ ایک خالص حمزہ جو زبر کے ساتھ ہے، خالص حمزہ ہے، حمزہ زبر حمزہ زبر خالص حمزہ کہاں نکل رہا ہے؟ مکھی یا مچھر حلق میں آ گیا تو یہ آواز گھوم جائے گی۔ جب ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے تو یہ نماز میں دو جگہ ہمارے کام آئے گا، تلاوت میں بھی دو جگہ کام آئے گا، جہاں یہ دو حروف آئیں گے، حمزہ زبر کے ساتھ عین ساکن۔ پہلے سورہ کوثر میں انا احسنت انا اعطینا کل کوثر، اعطینا کل کوثر۔ پریکٹس چاہیے اس کے لیے، جتنی کوشش کریں گے اتنا فائدہ مند۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کبھی بھی نہیں ہے، اللہم صلی علی مسلی نہیں ہے، اللہم صلی علی ذرا سے فاصلے کے ساتھ، جیسے سورہ حمد میں ہمیں معلوم ہوگا 7 مقامات ہیں جہاں پر ہمیں احتیاط رکھنا ہے سورہ حمد کی ادائیگی میں۔ اللہم صلی علی، مسلی نہیں ہے، اس طریقے سے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ نہیں ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ کتنے حروف ہو گئے ہمارے پاس؟ ضاد، را، طا، حمزہ، عین، یہ حروف ہو گئے۔ اب آ جائیے سوزخانی میں مصائب کی ابتدا سے پہلے استاد سوزخان کیا کرتے ہیں؟ ہا، یہ ہا سینے کی انتہا سے، حلق کی طرف سے سینے کی انتہا سے ہا، یہ دو چشمی ہے، الحمدللہ ہی، الحمدللہ ہی۔ واضح ہے؟ یہ ہا وہ خالص دو چشمی ہے یا لٹکنیاں ہے کہلاتی ہے، دو چشمی ہے یا لٹکنیاں ہے۔ کیا ہوا؟ یہ ہا کی آواز خالص عربی کا حرف ہا ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر میں بسم اللہ الرحمن، یہ خالص ہا ہے۔ اب اس سے ہم اور آگے جاتے ہیں۔ اچھا ہوا پاکستان میں چھالیا پر پابندی لگ گئی ہے، بہت زیادہ اچھا ہوا کہ یہ چھالیا اور اب سگریٹ پر بھی پابندی لگ رہی ہے کہ چھالیا کھانے والے افراد، ڈلی کھانے والے افراد کیا کرتے ہیں؟ جب حلق میں چھالیا کا ذرہ پھنس جاتا ہے تو آواز کیا نکلتی ہے؟ یہ خا نہیں ہے، یہ خالص الف با تا سا جیم ہا، یہ جس سے حلوہ لکھا جاتا ہے وہ والی ہا ہے۔
جب گلے میں چھالیا کا ذرہ پھنس جائے یا اور کسی بھی وجہ سے، مثلا کہتے ہیں کہ سینے میں خدا نخواستہ درد ہو، کھانسی ہو، تو کی آواز نکلتی ہے۔ یہ ہا خالص حلوے جس سے حلوہ لکھا جاتا ہے، یا عربی میں اصطلاح ہے ہائے حتی، ہائے حتی کہلاتی ہے۔ اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 مقام پر، الرحمن الرحیم، واضح ہے؟ یا الحمد، الحمد۔ دیکھیں اس میں ہمیں توجہ چاہیے بہت۔ ان حروف کو پہلے ہم اپنے ماحول کے لحاظ سے سمجھ لیں گے، پھر اصطلاحات آسانی سے ذہن میں بیٹھیں گی۔ اور کوئی سا بھی علم آسان نہیں ہے، خصوصاً علم تجوید آسان نہیں ہے کہ اس میں ہر ایک حرف کو اس کے صحیح طریقے سے انجام دے کر اس کے اعراب یعنی زیر زبر پیش، مد، تشدید اور جزم کے تحت صحیح طریقے سے انجام دینے کا نام علم تجوید ہے، اور بہت سخت ہے، آسان نہیں ہے۔ کہیں پر حرف کھینچ لینے سے، حرکت کھینچ لینے سے حرف بن جاتا ہے، کہیں پر حرف کو نہ کھینچنے سے حرکت بن جاتی ہے۔ معنی میں فرق پڑتا ہے، جیسا عرض کیا آیت کی نشاندہی کی، معنی میں فرق پڑتا ہے، لہٰذا علم تجوید کے جتنے بھی شعبے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے شدید محنت چاہیے۔ یہاں تک واضح ہے بات؟ اس کو پھر خالی صرف اشاروں میں دہرا دیا جائے تاکہ بات آپ کے ذہن میں رہ جائے۔ ہم نے بحث کا آغاز کیا حروف تہجی 28 ہیں، جیسا کہ پہلے بیان کر دیا کہ 10 حروف اردو دانوں کے لیے بہت آسان ہے جو عام زندگی میں دہراتے ہیں، 18 حروف کی ادائیگی مشکل ہے۔ ہم نے اس وقت کتنے حروف حاصل کیے؟ 7 حروف۔ 10 حروف، وہ باقی 3 حروف کون سے ہیں مجھے بتائیں۔ ہم نے ایک حمزہ زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ حاصل کر لیا، سوزخانی میں مثلا او ای، واضح۔ دوسرا حرف ہم نے حاصل کیا عین، جزم کے ساتھ، زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ۔ جب ہمیں زبر کے ساتھ پڑھنا ہوگا تو آواز کیا نکلے گی؟ عین، عین زبر حلق کے ابتدائی حصے سے اصطلاح میں آئے گا۔ زیر کے ساتھ عی، پیش کے ساتھ عین پیش عو۔ اس کے بعد ہم نے حرف حاصل کیا ہا، 2 چشمی ہے، یا اسی کو ہم مثلا فاطمہ میں یا لہو میں استعمال کرتے ہیں، لہ ولم یکن لہو کفوا احد، لہوم کی ہا، ٹھیک ہے، یہ دونوں حروف ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حرف کون سا حاصل کیا؟ واد۔ مثال کیا رکھی بچپن میں؟ جہاز اڑانے کی۔ اس کے بعد ہم نے کون سا حرف حاصل کیا؟ را۔ اس کی مثال کیا حاصل کی؟ اسکوٹر چلانے کی، موٹر سائیکل چلانے کی۔ اس کے بعد کون سا حرف آیا ہمارے پاس؟ چھالیا حلق میں پھنس جانا۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 7۔ باقی 3 حروف کس کے پاس ہیں جو مجھے یاد نہیں؟ تا، احسنتم، حرف تا، کھٹاس سے ہم نے اس کو حاصل کیا، کھٹاس سے، کھٹی چیز سے۔ اس کے بعد کون سے 2 حروف رہ گئے؟ وہ حمزہ اور الف ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، ابھی واضح ہو جائیں گے۔ خوب، را آ گیا، ہا آ گیا، ہا آ گیا، دونوں ہی آ گئیں، ابھی قاف تک نہیں پہنچے ہم۔ خوب، یہ بات واضح ہو گئی، آسان ہے، 8 ہو گئی ہے، آسان ہے، واضح ہو گئی۔ اب ہم اصطلاح میں آئیں گے۔ حمزہ، عین، ہا، واد، را، ہا، فا۔ ہاں، یہ 2 حروف لکھے ہیں نا ہم نے، 1 2 3 4 5 6 7 ساتھ ہی ہیں، میں کہاں 8 پہ پہنچ گیا، ان 2 کو ایک الگ الگ شمار کر کے۔ خوب، یہاں تک بات واضح ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے ادائیگی کو حاصل کریں گے کہ عربی میں پڑھنا ہے تو حروف تہجی ہمیں عربی میں حاصل ہونا چاہیے۔
حروف تہجی عربی میں حاصل ہونا چاہیے۔ اردو کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 32۔ اور عربی کے حروف تہجی کتنے ہیں؟ اردو کی ادائیگی الگ ہے، عربی کی ادائیگی الگ ہے۔ عربی کو ہم نے مصروں کی صورت میں حاصل کرنا ہے۔ 7 حروف کو اگر ہم 4 مصروں کی صورت یاد کریں تو ہمیں اپنے بچپنے میں اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم بابا بلیک شیپ، بیبی بیبی یس ماما کس طرز میں پڑھتے تھے۔ اب ہمیں 7 حروف کو ایک اسی طرز میں حاصل کرنا ہے مصرے کی صورت۔ الف با تا سا جیم ہا خا، کافی ہے، یہاں تک کافی ہے۔ پورے 28 حروف لکھ دیں گے، اس کو آپ کو خود یاد کرنا ہے۔ طرز میں یا نظم کی صورت میں ذہن انسانی جلدی قبول کرتا ہے حروف کو۔ ان کی ادائیگی الگ الگ ہے۔ الف با تا سا جیم ہا خا، اس کے بعد کیا ہے؟ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف لام میم نون واو ہا یا۔ کتنے حروف ہو گئے ہمارے پاس؟ 28۔ الف با تا سا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضا تا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا۔ ایک حرف کم لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ یہ 28 حروف ہیں، لکھے 29 جاتے ہیں۔ واو کے بعد ایک حمزہ بھی لکھا جاتا ہے، غلط ہے، اس لیے کہ اگر ہم الف پر زیر زبر یا پیش لگائیں تو یہی حمزہ کہلاتا ہے، اور حمزہ پر سے اعراب ہٹا دیں تو یہ الف کہلائے گا۔ واضح ہے؟ اس کے بعد یا عربی میں صرف چھوٹی یا ہے، بڑی یا کا تصور عربی میں نہیں ہے، مگر صرف ایک جگہ وہ 7 قاری جنہوں نے حکم مولا کائنات کے تحت علم تجوید کو پڑھ کر آگے بڑھایا، اس میں ایک قاری ہیں جن کو ہم لوگ فالو کرتے ہیں، عاصم کوفی۔ عاصم کوفی یا ان کو عاصم کوفی بھی لکھا گیا، بڑا نام ہے، اس خالی پہچان ان کی اسی طریقے سے، اسی نام سے عاصم کوفی۔ ان کے شاگرد تھے عاصم کوفی، وہ فرد ہیں جنہوں نے مولا کائنات علیہ السلام کے تمام قوانین کو پڑھ کر اور اجرا کیا، جاری کیا، اور اس کے اوپر آگے بڑھے، اور اس کے بعد ان کے بڑھائے ہوئے پہنچائے ہوئے علم کو ان کے شاگرد نے ہم تک پہنچایا۔ یعنی اس وقت کی جتنی بھی علم تجوید کی کتب ہیں اس میں عاصم کوفی کو فالو کیا جا رہا ہے، اور عاصم کوفی کے بتائے ہوئے قوانین کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ 28 حروف عاصم کوفی کے ایک شاگرد جنہوں نے بڑی یا کو پورے قرآن میں ایک جگہ استعمال کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب پانی پر ابھری ہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے 2 دعائیں کی ہیں، 2 دعائیں کی ہیں۔ ایک وہ دعا جو عموماً ہم پڑھتے ہیں ہر سفر میں سواری پر سوار ہو کر، کیا کہتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا سے آخر تک۔ دوسری دعا کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے کی؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ اس مجریہا کو استاد عاصم کوفی نے یا ان کے شاگرد نے
بڑی یا میں پڑھا ہے صرف ایک فرد نے، مجریہا، ورنہ یہ مجراہا بھی پڑھا گیا اور مجریہا بھی پڑھا گیا۔ علم تجوید میں آیات قرآنی کو مختلف انداز میں دہرایا گیا ہے، بس مجریہا صرف ایک جگہ استعمال ہوا، ورنہ عربی زبان میں بڑی یا کا تصور نہیں ہے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ 28 حروف، اور یہ 28 حروف ہمیں عربی طرز ادائیگی میں ہی یاد کر لینا ہے، تاکہ ان 28 حروف کے تحت ہم قرآن کریم کو پڑھ سکیں اور پڑھا سکیں۔ یہ 28 حروف ادا کیسے ہوں گے؟ یہ 28 حروف کیسے پڑھے جائیں گے آیات قرآنی میں؟ کہ ان 28 حروف کو پڑھنے کے لیے ہم نے ہونٹ کو استعمال کیا ہے، منہ کے یعنی ہونٹوں کا باہر کا حصہ اور ہونٹوں کے اندر کا حصہ، دونوں حصے استعمال ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آ جائیں گے دانتوں پر، ہمیں دانتوں کو استعمال کرنا ہے حروف کی ادائیگی میں۔ دانتوں کے مختلف نام ہیں، دانتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ سامنے کے چوڑے دانت، اوپر کے نیچے کے چوڑے دانت، ان دو چوڑے دانتوں کے برابر میں دانت، اس کے برابر میں نوکیلے دانت، اس کے برابر میں ذرا چوڑا دانت، اس کے بعد پھر 3 تسلسل سے ڈاڑھ کے وہ چوڑے دانت کہ جن سے ہم حروف کی ادائیگی میں مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا منہ کے اندرونی حصے کا دوسرا حصہ کہاں سے ہے؟ زبان اور تالو کے درمیان کا حصہ۔ زبان اور تالو، اوپر کا تالو استعمال ہوگا اور زبان کا اوپر کا حصہ، اور اس کے درمیان کی فضا کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس حلق سے، زبان سے حلق تک کا حصہ، نو کی زبان سے حلق تک کا حصہ استعمال ہوگا۔ زبان کی نوک، زبان کا سیدھا کنارہ، زبان کا الٹا کنارہ۔ اس کے بعد زبان کا حلق تک کا حصہ، زبان کا حلق تک کا حصہ جہاں پر وہ کوا ہے انسان کے، اس کوے کو ہم استعمال کریں گے، کبھی ہوا کو باہر نکال کے، کبھی اس کوے کو باہر نکال کے، کبھی اس کوے کو اندر کی طرف کھینچتے ہوئے انجام دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس کوے سے لے کر پھر ہمارے حلق کا ابتدائی حصہ اور حلق کا انتہائی حصہ 3 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ حلق کا ابتدائی حصہ زبان کی طرف سے، حلق کا درمیانی حصہ، حلق کا انتہائی حصہ یہ بھی زبان کی طرف سے۔ واضح ہے یہ بحث؟ اس کو بھی لکھوں گا میں تو آپ کے لیے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد کا حصہ ہمارا حلق سے لے کر اور سینے کا انتہائی حصہ ہے۔ حلق سے لے کر سینے کا انتہائی حصہ حلق کی طرف سے، یہ 2 طریقے سے استعمال ہوتا ہے، کبھی سینے سے حلق کی طرف، حلق سے کوے کی طرف، کوے سے زبان کی طرف، کبھی زبان سے حلق کی طرف، حلق سے کوے سے حلق کے انتہائی حصے، پھر حلق کے انتہائی حصے سے سینے کا انتہائی حصہ۔ ان سب کے نام الگ الگ ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا حصہ ہے حروف کی ادائیگی میں نتنوں کا۔ کچھ حروف ہم ناک سے انجام دیتے ہیں، کچھ حروف کو ناک سے انجام دیا جاتا ہے، اور اس ناک کو بھی ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ناک کا ابتدائی حصہ اور ناک کے انتہائی حصہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا، ہمیں اپنی زبان کے اوپر کے حصے کو تالو سے لگاتے ہوئے کچھ حروف کو انجام دینا ہے، ان کے نام بھی الگ الگ ہیں، اور دانتوں کے ساتھ ہمیں اپنے مسوڑے بھی استعمال کرنا ہے، گمز، مسوڑوں کو استعمال کرنا ہے۔ ان تمام کے نام اصطلاحی طور پر الگ الگ ہیں۔ ان تمام کے ناموں کو ہم انشاءاللہ ابھی وائٹ بورڈ پر لکھیں گے تاکہ آپ تک پہنچے۔ ہمیں صرف یہ سمجھ لینا ہے کہ اس کو کہتے کیا ہیں۔ کہتے ہیں یہ ہونٹ سے لے کر سینے کے انتہائی حصے تک کے اعضاء جو حرف کی ادائیگی میں استعمال ہو رہے ہیں ان کو کہتے ہیں اعضائے صوت۔ اعضائے صوت
یعنی آواز نکالنے کے عضو، مختلف عضو ہیں، اور یہ ہمارے ہونٹ سے لے کر سینے کے انتہائی حصے کو شامل کرتے ہوئے نتھنے کا انتہائی حصہ اور نتھنے کا ابتدائی حصہ۔ واضح ہے؟ لکھ لیں اس کو۔ اعضائے صوت، علم تجوید میں سب سے زیادہ ضروری چیز اعضائے صوت، یعنی آواز کی ادائیگی کے عضو۔ کہاں سے کہاں تک؟ جیسا پہلے بتایا، ہونٹ سے سینے کا انتہائی حصہ ایک، اور اس میں شامل ہے کیا؟ ذہن کے اندرونی اعضاء، یعنی ہمارے منہ کے اندر کی جو فضا ہے، زبان ہے، دانت ہیں اور مسوڑے ہیں، تالو ہے اور حلق کا کوا۔ واضح ہے یہاں تک؟ ہم اس کو ترتیب سے لکھ لیں تاکہ، البتہ اس کی ظاہراً ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک حصہ ہے لہذا اس کو حاصل کیا جائے۔ ہونٹ عربی میں کیا کہلائے گا؟ یہ اردو ہم یہاں لکھتے جائیں گے اور ادھر عربی۔ عربی میں شفتن کہلاتے ہیں۔ ہونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفتن۔ دو قسمیں ہیں اس کی، بالائی اور زیریں، اوپر کا ہونٹ اور نیچے کا ہونٹ۔ پھر ان دونوں کی دو قسمیں اور ہیں، ایک خشک حصہ، دوسرا تر حصہ۔ خشکی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ہمارے پاس 3 فوجیں ہیں، فضائی فوج ہے، بحری فوج ہے اور خشک حصہ کہلاتا ہے بر، زمین سے۔ یہ خشک حصہ بری حصہ کہلائے گا۔ بس معلوم ہوا کہ تر حصہ کیا کہلائے گا؟ بحری۔ بری اور بحری، اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ حروف جو خشک حصے سے ادا ہو رہے ہیں وہ حروف بری کہلائیں گے، اور جو تر حصے سے ادا ہوں گے حروف وہ کیا کہلائیں گے؟ حروف بحری، حروف بحری۔ واضح ہے؟ لکھ لیا یہ؟ جی، یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ کل جب ہماری بحث ہوتی ہے کہیں پر بھی تو ہم اس کو دہرا سکیں۔ ممکن ہے جو ہماری ذاکرات ہیں ممبر پہ پڑھ رہی ہیں، انہوں نے ذرا سا اشارہ کیا علم تجوید کی طرف اور کسی نے سوال کر لیا کہ کیا ہے، تو آپ کو فوراً مدلل جواب دینا ہے، اس میں اصطلاح شرط ہے۔ یا آپ کہیں مثلاً خود کلاس دے رہے ہیں، وہاں پر آپ کو یہ تمام چیزیں دہرانا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہم اسے نہیں سمجھیں گے، یہ بیس ہے، اسے نہیں سمجھیں گے تو ہم عمارت نہیں سمجھ سکتے، یعنی اصل بحث کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے پہلے وہ سادہ سی مثال دی اپنے ماحول کے مطابق، اور اس کے بعد پھر اس طرف آئے۔ ان تمام کا سیکھنا گویا قریب واجب ہے۔ واضح لکھ لیا؟ خوب۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا حصہ آ رہا ہے منہ کے اندرونی جانب سے، اندرونی جانب ہونٹوں سے دانتوں تک، حروف تہجی کی ادائیگی منہ کے اندرونی جانب سے ہونٹوں اور دانتوں کا درمیانی حصہ۔
یا منہ کی اندرونی جانب ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ. پھر آ جائے گا زبان اور تالو کے درمیان حلق کے شروع تک. زبان اور تالو کے درمیان سے حلق کے شروع تک، حلق کے آغاز تک. زبان اور تالو کے درمیان سے حلق کے آغاز تک. اور اس کا تیسرا حصہ حلق سے سینے تک. حلق سے سینے کے آغاز. 3 حصے ہمارے پاس ہیں جن پہ ہماری اس وقت کی بحث شاید تمام ہو اور وقت تمام ہو جائے گا. پہلا حصہ کیا ہے؟ منہ کے اندرونی جانب ہونٹوں سے دانتوں تک کا حصہ. منہ کے اندرونی جانب ہونٹ سے دانت، بیچ میں ہمارے مسوڑے آ گئے، ہونٹ کے دونوں حصے آ گئے، اندر اور باہر کے، بری اور بحری. دوسرا حصہ ہے زبان اور تالو کے درمیان حلق کے آغاز تک، یعنی زبان کی جڑ جہاں سے حلق کا آغاز ہو رہا ہے. تیسرا حلق سے لے کر سینے کے آغاز تک. یہ تینوں مقامات خلائے دہن کہلاتے ہیں یا جوف الفم. خلائے دہن یا جوف الفم. اس پوری بحث کا نام کیا ہے؟ فارسی میں خلائے دہن، جوف درمیانی حصہ. جوف کسے کہتے ہیں؟ جب دیوار اٹھاتا ہے معمار تو 2 اینٹوں کے درمیان میں جو حصہ ہے جوف، جیم واو فے، جوف الفم درمیانی حصہ. یہ 2 نام ہیں. جو خلائے دہن فارسی میں یا اردو میں استعمال ہوتا ہے، دہن منہ کے درمیان کا حصہ، خلا. جوف الفم عربی میں ہے. ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. خلائے دہن فارسی اردو دونوں میں استعمال ہے. فن تجوید میں، علم تجوید میں ان تینوں جگہوں کو جوف الفم کہتے ہیں، منہ کا درمیانی حصہ جو حلق کے آغاز تک ہے. واضح ہے؟ ہمارے پاس آج اس وقت تک 7 حروف آ چکے ہیں اور ان 7 حروف کا تعلق جوف الفم سے ہے. یہ 7 حروف جو ہم نے پڑھے، جو یہاں لکھے، ان 7 کا تعلق جوف الفم سے ہے، یعنی خلائے دہن سے ہے، جس میں طا، را، ہا، حا یہ حلق کے ابتدائی حصے سے ہے. البتہ حلق کے 3 حصے ہیں، وہ تینوں حصے اگلی بحث میں واضح ہوں گے. علم تجوید کی آج کی بحث کا دوسرا حصہ ذرا سخت ہے، ذہن میں رہے. دہن انسانی میں عموماً 32 دانت ہیں، عام طور پر 32 دانت ہیں، جس میں سے آدھے دانت اوپر کے جبڑے میں ہیں، آدھے دانت نیچے کے جبڑے میں ہیں. یعنی 16 دانت ہمیں اوپر کے حصے میں ملیں گے اور 16 ہی دانت نچلے حصے میں ہیں. ان دانتوں کے ذریعے سے ہم بہت سے حروف ادا کرتے ہیں. ان دانتوں کے ذریعے سے ہم بہت سے حروف بے حکم مولا کائنات علیہ السلام ادا کرتے ہیں. ان دانتوں کے نام الگ الگ ہیں. سامنے کے دونوں چوڑے دانت ثنایا کہلاتے ہیں. سے، نون، الف، یہ الف، ثنایا. چونکہ اوپر کے ہیں تو اوپر کا حصہ اعلیٰ، معلیٰ یا علیا، ثنایا علیا کہلاتے ہیں. سامنے کے دونوں دانت اس کے برابر میں، سامنے کے دونوں دانتوں کے برابر والے جو دانت ہیں، یہ دونوں دانت رباعیات کہلاتے ہیں. رباعیہ، رباعیہ رباع سے ہے 4.
اس کے بعد ہمیں نوکیلے دانت ملتے ہیں، دونوں طرف ایک ایک دانت نوکیلا ہے۔ یہ ناب، انیاب یا تیر سے ہے۔ ناب اسے کچلی بھی کہتے ہیں۔ کبھی جو ہے ہمیں کوئی چیز کاٹنا ہوتی ہے پلاسٹک وغیرہ تو ہم عموماً اس دانت سے کچل دیتے ہیں۔ رباعیہ، ابھی میں لکھوں گا اس کو دوبارہ یہاں پر آپ لوگوں کی کاپی کے لیے، آپ لوگوں کے لکھنے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے پہلے دہرا دیتا ہوں تاکہ وہ واضح رہے کہ اب کہاں پہنچ رہے ہیں۔ رباعیہ، رے بے الف عین یہ ہے۔ اس کے بعد ناب، ناب انیاب سے ہے، تیر یعنی نوک، کچلی، یہ نوکیلے دانت ہیں۔ جب انسان کسی بات پہ مسکراتا ہے کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں کہنے والے شاعر نے کہا یغزی حیاء و یغزا من محابتہ فلا یکلم الا حین یبتسم، کہ آنے والا فرد امام کی ہیبت اور امام کے اس عظیم درجے کی بنا پر ان کے سامنے ایک گویا گھبرایا ہوا خوفزدہ فرد ہوتا تھا، لیکن جب امام مسکراتے تھے تو اس کا خوف ختم ہو جاتا تھا۔ مسکرانے میں جہاں تک کہ دانت واضح ہوتے ہیں، ایک ہے ہنسنا، ایک ہے قہقہہ لگانا جو شان انسانیت کے مخالف ہے، زور سے ہنسنا ہا 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 کر کے، یہ انسانی شان کے بالکل مخالف ہے۔ ہنسنا جس کے اندر آواز نکلتی چلی جا رہی ہے اور اطراف میں کھڑے افراد بھی بلا وجہ ہنسنے لگتے ہیں، یہ بھی شان انسان کے مخالف ہے۔ مسکراہٹ، تبسم یا چہرے پر ایک ایسا تاثر آنا کہ چہرے کی نرمی واضح ہو جائے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں آنے والے افراد بالکل باادب بیٹھتے تھے، جب امام گفتگو فرماتے تھے تو صرف مسکراتے تھے، اور 9 ربیع الاول کو بھی امام کے چہرے پر صرف تبسم آیا تھا، کوئی انہوں نے قہقہے نہیں لگائے تھے، کوئی انہوں نے نعوذ باللہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو شان انسانیت کے خلاف ہوتا۔ مسکرانے میں جہاں تک کہ دانت واضح ہوں، عربی میں مسکرانا ضحک کہلاتا ہے، ضاد ہا کاف، ضاد ہا کاف ضحک۔ مسکرانے میں جہاں تک کہ دانت ہونٹ کھلنے پر آتے ہیں سامنے، ناب کے برابر والے دانت، وہ ضاحکہ کہلاتے ہیں، ضاحکہ۔ ان دانتوں کے بعد 3 دانت تسلسل سے ہیں، چوڑے دانت ہیں جن کو اردو میں ڈاڑھ کہتے ہیں، اور عربی میں یہ طواحن، طحن سے کہلاتے ہیں۔ حضرت بی بی معصومہ کونین سلام اللہ علیہا کو جو جہیز دیا گیا، صلی علی محمد و آل محمد، اس جہیز میں اللہ کے نبی نے ایک چکی دی، اور چکی کیا کرتی ہے؟ طحن، اس لیے آٹے کو طحین کہتے ہیں، طا حا یا نون، طحن، پیس دینے والا، یعنی کسی بھی چیز کو ذرے سے بھی پاؤڈر کی شکل میں لے آنے والا۔ یہ تینوں دانت، دونوں طرف کے 3 دانت، اوپر اور نیچے کے 6 دانت، یہ طواحن کہلاتے ہیں، تا واو حمزہ، تا واو الف ہا نون، طواحن۔ اس کے بعد آخری جس کو ہم کہتے ہیں عقل ڈاڑھ، یہ عقل ڈاڑھ عربی میں ناجز کہلاتی ہے۔ جب ہم بحث کریں گے علم تجوید میں اپنی تمام اصطلاحات کے ساتھ تو ہم یہ اردو کے نام نہیں لیں گے، تمام عربی میں کہیں طواحن سے یہ ہوتا ہے، نواجز سے یہ ہوتا ہے، مثلا زواحق سے یہ ہوتا ہے، یہ حرف ادا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہماری بحث آگے بڑھے گی۔ ان 5 دانتوں کو ضاحکہ سے لے کر نواجز تک، یہ 5 دانت، ادھر کے 5 ادھر کے، اوپر اور نیچے کے 20، یہ 5 ملا کر اضراس کہلاتے ہیں۔ واضح ہے؟ دانتوں کے ہمارے پاس خاص نام ہیں، اور ہماری تجوید کی بحث انہی ناموں کے ذریعے پہچانی جائے گی۔ دہن انسانی میں کل کتنے دانت ہیں؟ 32۔ اوپر کتنے؟ 16۔ نچلے جبڑے میں 16۔ سامنے کے دونوں دانت ثنایا، اوپر کے ہوں تو علیا، نیچے کے ہوں تو اسفل، ثنایا اسفل یا ثنایا سفلا، ثنایا علیا۔
اس کے برابر میں کون سے دانت ہیں؟ کیا نام ہے؟ رباعیہ. 32 دانت. ٹھیک ہے، 16 اوپر 16 نیچے، علیہ سفلا. سامنے کے دو یعنی اوپر اور نیچے کے نسبتاً چوڑے دانت. کیا نام رکھا ہے ان کا؟ ثنایا علیہ پلس سفلا. دونوں کو سمجھتے جائیں ساتھ. اوپر کے ہوں تو علیہ کہلائیں گے، نیچے کے ہو تو سفلا کہلائیں گے. ثنایا سفلا. اس کے بعد کے اس کے برابر کا دانت، ہم ایک ایک دانت کے اوپر بحث کر لیں. اس کا نام کیا ہے؟ رباعیہ. رباعیہ. رباعیہ کے برابر میں نوکیلا دانت کیا کہلایا؟ ناب. جمع اس کی کیا ہے؟ انیاب. ناب کی جمع انیاب ہے. مسکراتے میں نظر آنے والا دانت رباعیہ کے برابر، ناب کے برابر میں کیا کہلائے گا؟ ضواحک جمع ہے، ضاحکہ مفرد ہے. ضاحکہ مفرد، ضواحک جمع. پیسنے والے دانت، غصے میں پیسنے والے نہیں، غذا کو پیسنے والے دانت. ان کا نام کیا رکھا؟ تواہن. تین دانت ہیں یہ، تین دانت ہیں تواہن. اور اس کے بعد آخری دانت جس کو ہم اردو دانت کیا کہتے ہیں؟ عقل ڈاڑھ. یہ کیا ہے؟ ناجز. جمع کیا ہے اس کی؟ نواجز. ان کو ہم شمار کریں. رباعیہ 2 دانت، سامنے کے دونوں دانت. انیاب ناب 1 دانت. ضاحکہ 1 دانت. تواہن کتنے دانت تھے ہمارے پاس؟ 3 دانت. ناجز 1. کتنے دانت ہو گئے یہ؟ 8 دانت ہوئے. ہم نے درمیان سے اگر ہم اس کو لیتے ہیں تو 2 دانت یہ، اس کے برابر، پھر 3 دانت، پھر آخر عقل ڈاڑھ. 8 دونی 16 اور 16 دونی 32 دانت ہمارے پاس. اس کا نقشہ بھی ہے. 32 دانت ہمارے پاس موجود ہیں. واضح ہے؟ یہاں تک کی بحث سمجھ میں آئی؟ اچھا، اس کو حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ پھر ایک دفعہ دہرا دیں کہ ہم جب تک اصطلاحات کو نہیں سمجھیں گے اصل بحث ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہم نے معلوم کیا ضاحکہ سے لے کر ناجز تک کتنے دانت ہیں؟ ضواحک سے لے کر نواجز تک 3 دانت تواہن کے، 1 ضاحک اور 1 ناجز. 5 دانت. 5 اور 20، 5 4 20. یہ دانت کیا کہلاتے ہیں؟ ضرس بھی کہتے ہیں. الگ الگ اگر نام لیں تو ضاد را سین، جمع کر دیں تو اضراس. انہی 5 دانتوں کو یا 20 دانتوں کو اضراس. حمزہ ضاد را الف سین. یعنی جو دانت اردو میں ڈاڑھ کہلاتے ہیں وہ عربی میں اضراس کہلاتے ہیں. ضرس اضراس، ضرس کی جمع اضراس. یہاں تک موضوع واضح ہے.
اس کے بعد ایک 5 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر ذرا سخت بحث ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو آمادہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس 32 دانت ہیں اور یہ نام ان کے اس لیے دہرائے گئے ہیں کہ اب ہماری اگلی بحث جو آئے گی وہ ممکن ہے اردو میں بھی ہم دہراتے رہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے، ورنہ اصل بحث ہماری اسی اصطلاحی زبان میں ہونا ہے۔ اصل بحث جتنی بھی ہوگی وہ اس اصطلاحی زبان میں ہوگی۔ تواہن سے ہم ان حروف کو استعمال کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، مثلا ثنایا علیہ سے یہ ہے، مثلا عربی کے اور جو جملے ہمارے بعد میں آنے والے ہیں ہم صرف اصطلاح میں بحث کریں گے تاکہ کم وقت میں زیادہ حاصل کر سکیں۔ البتہ دوڑ نہیں ہے، کسی کو ہرانا نہیں ہے، خود اپنے علم کے لیے سمجھنا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں اگر اسے اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے حاصل کریں تو وہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ دوسروں کو سنانے کے لیے، پڑھانے کے لیے اگر ہم اس علم کو استعمال کریں تو ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ صلوات بھیجیں محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء اللہ واعداء الرسول من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ الحمدللہ ایک مختصر کلاس اور کچھ ضروری چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں، بیسک چیزیں معلوم ہوئیں۔ وقت کم ہے اور اس کے بعد علم جو ہے وہ مسلسل ہے، بہت ہے، لہٰذا ہم ذرا تیزی سے آگے بڑھیں گے اور خاص چیزوں کو وائٹ بورڈ پر لکھ کر آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ ہمیں معلوم ہے کہ علم تجوید بحث کرتا ہے قرآن کریم کو اور اللہ کی جانب سے بھیجی گئی دعاؤں کو صحیح اور مکمل طریقے سے انجام دینے کو۔ فن تجوید میں حرف اس آواز کا نام ہے جس کا اعتماد کسی مخرج پر ہو، یعنی انسانی دہن سے ادا ہونے والا حرف کسی مخرج جو معین ہو یا غیر معین مخرج یا غیر معین مخرج پر ٹک جاتا ہو حرف، حلق، دہن، لب وغیرہ کے کسی معین جز کو معین مخرج کہتے ہیں، اور جوف الفم کو غیر معین مخرج۔ ایک فرد ہے جو سوتے میں بات کر رہا ہے، یہ بات کسی بھی قابل نہیں ہے، ممکن ہے کچھ حروف اس کے سمجھ میں آ رہے ہوں ہمارے، لیکن وہ اعتماد کے ساتھ ان حروف کو انجام نہیں دیتا۔ سوتا ہوا فرد یا جس شخص کو ہم بے ہوش کر رہے ہیں، جو میڈیکل سے متعلق افراد ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب انجیکشن لگایا جاتا ہے یا کلوروفارم سنگھاتے ہیں تو منہ سے مختلف آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہیں فرد کی۔ وہ جو حالت غنودگی میں جا رہا ہے، جو بے ہوش ہو رہا ہے، وہ کچھ حروف، کچھ الفاظ ادا کرنا چاہتا ہے جو صحیح ادا نہیں ہوتے، کہتے ہیں زبان موٹی ہو گئی۔ لیکن اگر اعتماد کے ساتھ حرف کو ادا کیا جائے، اعتماد کے ساتھ کسی مخرج کے تحت ادا کیا جانے والا حرف کہلاتا ہے، اور یہ حرف کہیں معین مخرج پر ٹک جاتا ہے، کہیں غیر معین مخرج پر۔ معین مخرج سے مراد کیا ہے؟ وہ جس کا نام لے دیا، نام رکھ دیا۔ اور غیر معین مخرج کیا ہے؟ بہت سے حروف ایسے ہیں کہ جو ہم اس کے اصل مخرج سے ادا نہیں کر پاتے، لیکن دوسری طرف سے وہی حرف صحیح ادا ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلا حرف ذات، 4 مقام ہیں حرف ذات کی ادائیگی کے: سیدھے ہاتھ کے اوپر کی ڈاڑھ نواجز، سیدھے ہاتھ کے نیچے کے نواجز، الٹے ہاتھ کے یا الٹے ہاتھ کے اوپر کے یا نیچے کے نواجز۔ انجام دینے والے یہاں تک کرتے ہیں کہ زبان کو پھیلا کے دونوں کناروں سے حرف ذات کو دونوں طرف سے بیک وقت انجام دے دیتے ہیں۔ یہ غیر معین مخرج ہے۔ استعمال کیا ہوتا ہے اس حرف کی ادائیگی میں؟ حلق استعمال ہوتا ہے، دہن استعمال ہوتا ہے اور لب استعمال ہوتے ہیں۔ حرف ادائیگی کے لیے محتاج ہے حلق کا، حلق ہو یا دہن ہو یا لب ہوں۔ جب تک یہ معین نہیں ہوں گے
حرف کی ادائیگی، صحیح ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح حرف بھی ادا ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ عربی میں حروف تہجی 28 ہیں، اور ان کی تعداد 28 ہونے کے ساتھ ہر حرف کی الگ الگ مخصوص آواز ہے۔ حمزہ کبھی بھی عین نہیں ہو سکتا، دو چشمی ہا کبھی بھی ہائے حتی نہیں ہو سکتا، تائے معجم کبھی بھی طا نہیں ہو سکتا، صاد، سین، ثا تینوں کے مخارج الگ ہیں، طا، تا دونوں کے مخارج الگ ہیں، ہا، ہا دونوں کے مخارج الگ ہیں۔ بس ان حروف کی تعداد 28 ہے، اور اس کو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے مختلف ناموں سے معین کر دیا ہے تاکہ حاصل کرنے والا ان کو آسانی سے حاصل کر سکے۔ 28 حروف، اس میں سے 6 حروف حروف حلقی ہیں، 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، 2 حروف ہیں جو لحات یعنی کوے سے ادا ہوتے ہیں، 3 حروف ان کا نام حروف شجری ہے جو تالو سے ادا ہوتے ہیں، 1 حرف حافی ہے جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، پھر 3 حروف زولقیہ، 3 حروف نطعیہ، 3 لسویہ، 3 صفیریہ اور 3 شفہیہ یا شفویہ۔ حلقی حروف کون سے حروف ہیں؟ فرماتے ہیں حرف حلقی 6 بود ای نور عین، حمزہ ہاؤ، ہاؤ، خاؤ، عین و غین۔ ہمیں معلوم ہے کہ حروف کی ادائیگی میں ہم تالو استعمال کرتے ہیں، زبان استعمال کرتے ہیں، زبان کی نوک سے، زبان کے کناروں سے، زبان کے تالو سے، زبان کا جڑ کا حصہ تک استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد حلق استعمال ہوتا ہے۔ حلق کے بھی 2 حصے ہیں، ایک کوے کو باہر کی طرف نکال کے استعمال کرنا حلق کو، اور ایک کوے کو اندر کی جانب کھینچتے ہوئے استعمال کرنا حلق کو۔ یہ 6 حروف جو سب سے پہلے ہیں، ان میں درمیان حلق بھی استعمال ہو رہا ہے، ابتدائی حلق بھی استعمال ہو رہا ہے، انتہائی حلق بھی استعمال ہو رہا ہے۔ 6 حروف ہیں، سمجھنے کے لیے دو مصروں میں اس کو بیان کیا گیا فارسی میں۔ حرف حلقی 6 بدان ای با وفا، حمزہ ہاؤ، ہاؤ، خاؤ، عینو، حمزہ ہاؤ، عینو، غینو، ہاؤ، خا، 2 مصروں میں اس کو واضح کیا گیا۔ 6 حروف اقصی حلق یعنی حلق کے بعید ترین حصے سے، زبان سے اگر ہم چلیں تو حلق کا انتہائی حصہ۔ حروف حلقی سے مراد جو ہمارے تالو سے لے کر اور حلق کے گودال تک، حلق کے اس گڑھے تک جو پورا حصہ ہے، اس حصے سے جو حروف ادا ہوں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ زبان کی طرف سے حلق کا ابتدائی حصہ، درمیانی حصہ اور انتہائی حصہ، یہ 6 حروف ہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف کی تعریف ہمیں بتائی کہ وہ آواز جو اعتماد کے ساتھ معین یا غیر معین مخرج سے ادا ہو۔ حرف کیا ہے؟ وہ آواز جو با اعتماد، مرضی سے، اختیار سے، معینہ یا غیر معینہ مخرج سے ادا ہو، معین یا غیر معین مخرج سے ادا ہو۔ اچھا، معین مخرج کیا ہے؟
فرماتے ہیں حلق، دہن، لب، حلق، دہن، لب وغیرہ کے کسی معین جز کو جس کا نام رکھا گیا ہے، معین جز کو معین مخرج اور جوف الفم. اب سمجھنے کی چیز ہے، میں نے کہا کہ ہمارا یہ دوسرا جو دورہ ہوگا یہ ذرا مشکل ہے کہ جو ہم دہرا چکے ہیں اسی لحاظ سے اصطلاحی بحث میں چلیں گے. جوف الفم ذہن میں رہنا چاہیے. کسے کہا تھا ہم نے؟ جوف الفم کو غیر معین مخرج کہتے ہیں. حرف وہ آواز جو اعتماد کے ساتھ معین یا غیر معین مخرج سے ادا ہو جائے. معین مخرج حلق، دہن، لب وغیرہ کے کسی معین جز کو معین مخرج کہتے ہیں، اور جوف الفم پورے کا پورا حصہ غیر معین ہے. دوسری بحث ہے ہماری 28 حروف میں سے 6 حروف حروف حلقی. فرماتے ہیں حرف حلقی 6 بود ای با وفا، حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا. یا دوسرے 2 مصروں میں کہا یہ بیٹا سمجھ لیجئے تو بہتر ہے. اس کو جیسے اردو میں سمجھا رہا ہوں، فارسی اس لیے کہ یہ مصروں کی صورت ذہن نشین ہو جاتا ہے عموماً. حرف حلقی 6 بود ای با وفا یا 6 بدان ای با وفا، حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا. یہ سمجھنے کے لیے 6 کے 6 حروف ایک ہی مصرے میں. حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا. غین اور خا کے بیچ میں پیو لگائیے. حمزہ ایک حرف ہے، ہا ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے، حا ایک حرف ہے، غین عین، حا، غین، خا. دو چشمی ہے الگ ہے، حلوے والی ہے الگ ہے. لکھ لیا؟ مختصر سے 4 جملے لکھ رہا ہوں، اس کو سمجھیں. حرف حلقی 6 بود ای نورین، حمزہ ہاؤ، حاؤ، خاؤ، عین و غین. میں نے کہا یہ 2 مصرے دیے ہیں. حرف حلقی 6 بود ای نور عین، حمزہ ہاؤ، حاؤ، خاؤ، عین و غین. حمزہ ہا، حاؤ، خا، عین و غین. کہاں جا رہا ہے؟ خوب، یہ 6 حروف ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں. اب حلق کے 3 حصے ہیں. یہ لکھ لی بحث؟ 3 حصے ہیں حلق کے. زبان کی طرف سے حلق کا ابتدائی حصہ، زبان کی طرف سے حلق کا درمیانی حصہ، زبان کی طرف سے حلق کا انتہائی حصہ. درمیانی حصہ وہ کراس ٹائپ جو ہمارے اگر ہاتھ رکھیں تو ہمیں ہاتھ پہ محسوس ہوتا ہے، جہاں سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے.
جانور کو ذبح کرنے کے لیے درمیان حلق سے جہاں پر گھاؤ ہے، جہاں پر ذرا سا گڑھا سا ہے یا کراس ٹائپ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہاتھ پہ، مقام ذبح، زبان کی طرف سے ابتدائی حصہ، زبان کی طرف سے درمیانی حصہ، زبان کی طرف سے حلق کا انتہائی حصہ۔ فرماتے ہیں کہ زبان کی طرف سے حلق کے انتہائی حصے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، آ ہا، سوسخانی والی حمزہ اور سوسخانی والی ہا، یعنی 2 چشمی ہے۔ ہا اور آ یہ وہ 2 حروف ہیں جن کو ہم زیر زبر پیش کے ساتھ استعمال کریں تو یہ ادائیگی الگ الگ ہوگی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ بالکل سادہ، حمزہ پیش او، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او کبھی بھی نہیں ہوگا، حمزہ زیر اے کبھی بھی نہیں ہوگا، عربی میں، اردو میں ہو سکتا ہے۔ حمزہ پیش او، حمزہ زیر ای، حمزہ زبر آ۔ اسی طریقے سے 2 چشمی ہے یا لٹکنیاں ہے، للہ والی ہے، بسم اللہ والی ہا، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو۔ یہ 2 حروف ہیں جو زبان کی طرف سے اقصی حلق یعنی حلق کے دور ترین حصے سے، حلق کا قریب کا حصہ یہ، درمیان کا حصہ یہ، زبان کی طرف سے حلق کا دور ترین حصہ اقصی حلق۔ فرماتے ہیں عین اور ہا اگر ہم توجہ رکھیں تو جیسا ہم نے کہا کہ یہ عین کی آواز جو نکل رہی ہے اس پر ہم توجہ کریں، یا ہا، ہا ہا، کہتے ہیں یہ وسط حلق سے ادا ہونے والے 2 حروف ہیں، درمیانی حلق سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہونے والے 2 حروف عین اور ہا۔ الحمد، الحمد، انا اعطینا، انا اعطینا، سبحان ربی الاعلی، دونوں حروف ہمیں مل رہے ہیں، حرف ہا، ہائے حتی، یا حرف عین۔ یہ 2 کے 2 حروف وسط حلق کے ہیں، یعنی حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں۔ اب آتے ہیں زبان کی جانب سے حلق کا قریب ترین حصہ، ابتدائی حصہ، ادنا حلق، ادنا، دنو، ہاں، دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا، اور قریب ترین۔ اور حدیث قصہ میں اکثر پڑھنے والے اس کو غلط پڑھتے ہیں، دنی پڑھتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں، معنی بالکل الٹ ہے اس کا، بہت احتیاط کی جائے۔ دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنا، کہا کہ حلق کا زبان کی طرف سے جو قریب ترین حصہ ہے، ادنا، قریب ترین۔ پروردگار نے کیا کہا جب اللہ کے نبی پہنچے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اس نے بلوایا ہے معراج میں، تو کہا دنا فتدلہ فکان، قریب تر ہو جاؤ، ادن منی، ادن منی، اور قریب ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے وقت رخصت جو بلوایا تو کہا ادن منی، اور بھگایا تو کہا قوموا انی، دور ہو جاؤ مجھ سے۔ حدیث قصہ میں امام حسین علیہ السلام کی جب آمد ہوئی ہے تو وہ اس کو پڑھنے والے پڑھتے ہیں دنی، وہ ہے دنا۔ اب وہ عبارت مجھے نکالنا ہوگی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کہا فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکسا فدنا الحسین نحو الکسا، دنا اس کو پڑھنے والے اکثر پڑھتے ہیں فدنی، نعوذ باللہ، فدنی الحسین، دنی یعنی گرا ہوا، پست، برا۔ دنی اس لیے کہا کہ کسی فرد کا نام دانیال ہو اور اس کو دانی نہیں پکارا جائے، دانی کا مطلب ہے پسترین، گرا ہوا۔ اس کو پڑھتے ہیں اخاک ان جدک واخاک تحت الکسائی فدنا الحسین، دنا، دنا یہ ہے ادنا۔ دانا لکھ کر دکھائیں۔ یہ یائے حبلہ کہلاتی ہے، چھوٹی یا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہو، جیسے موسیٰ، جیسے عیسیٰ۔ خوب، دنا، ادنا اسی سے ہے۔ کہا کہ جب زبان سے حلق کا قریب ترین حصہ لیا جائے تو اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے حروف رہ گئے ہمارے پاس؟ حمزہ ہا،
عین ہا کے بعد غین اور غین و خا کا یہ غین اور خا بہت سادہ اور آسان ہے، اردو والے بھی آسانی سے اس کو انجام دے لیتے ہیں۔ آغا مثلا یا خانم، غین اور خا یہ دو حروف آسان ہیں اردو میں بھی۔ یہ دونوں حروف حلق کے قریب ترین حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ واضح ہے؟ 6 حروف، اور یہ 6 حروف کی ادائیگی سب سے پہلے ہمارے پاس زبان سے، یعنی زبان کی طرف سے حلق کا بعید ترین یعنی اقصا حلق۔ اقصا کہاں قرآن میں استعمال ہوا ہے؟ جب اللہ کے نبی معراج پہ گئے ہیں۔ اقصا حلق زبان کی طرف سے حلق کا دو ترین حصہ، یعنی انتہائی حلق، حلق کی انتہا کہاں پر ہو رہی ہے؟ یہ حلق کا تیسرا حصہ، پہلا حصہ، درمیانی حصہ، تیسرا حصہ۔ کون کون سے حروف ہمیں ملے حلق کے انتہائی حصے سے؟ حمزہ اور ہا، یہ 2 حروف ہمیں ملے ہیں حلق کے انتہائی، زبان کی طرف سے حلق کا بعید ترین حصہ، دور ترین حصہ، اقصا حلق۔ دوسرا حصہ ہمارے پاس ہے زبان کی طرف سے حلق کا درمیانی حصہ، عربی میں کیا کہا ہے اس کو؟ وسط حلق، وسط درمیانی، اوسط وسط اسی سے ہے۔ درمیانی حصے سے ہمیں کون سے حروف ملے؟ کہاں ہو تم لوگ؟ ہا اور خا۔ اس کے بعد رہ گیا زبان کی طرف سے حلق کا قریب ترین حصہ، یعنی بحث ہماری کہاں پر تھی؟ ادنا حلق پہ۔ ادنا حلق کون سے حروف رہ گئے؟ 2، عین اور غین۔ دہرایا ہے اس کو، ذرا توجہ رکھیں اس کے اوپر۔ یہ 6 حروف حرف حلقی شش بدان ای، حرف حلقی شش بود ای نور عین، حمزہ ہاؤ، ہاؤ خاؤ، عین و غین۔ اب سمجھ میں آیا؟ حمزہ اور ہا کیا ہے؟ حلق کا انتہائی حصہ۔ ہا اور خا کیا ہے؟ حلق کا درمیانی حصہ۔ عین و غین کیا ہے؟ زبان کی طرف سے حلق کا قریب ترین حصہ۔ مصرے سمجھ میں آ گئے؟ اب وجہ سمجھ میں آ گئی شعر کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا کہ آسان ہو جائے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ 6 حروف جو حلق کے ہیں، اور آگے اس کی اور بھی سخت ترین بحث ہے، یہ 6 حروف جو حلقی ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہے، حلق کے کون سے حصے سے ہے، تو ہم اس مصرے کے تحت حمزہ ہاؤ، ہاؤ خاؤ، عین و غین ذہن میں لا کر کہیں گے زبان کی طرف سے حلق کا انتہائی حصہ پہلے 2 حروف حمزہ اور ہا، زبان کی طرف سے حلق کا درمیانی حصہ درمیانی 2 حروف ہا اور خا، زبان کی طرف سے حلق کا ادنا ترین حصہ عین اور غین۔ واضح ہے یہ؟ ان حروف کا نام کیا ہے؟ ان حروف کا نام کیا ہے؟ بہت آسان ہے، اب تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف الحلقیہ۔ فارسی میں تو کہہ ہی رہا ہوں، اردو میں تو کہہ رہا ہوں حروف حلقی، حرف حلقی۔ حروف الحلقیہ، ادنا حلق، وسط حلق اور اقصا حلق۔ یہ حروف 6 ہیں حروف حلقی۔ یہ حلق کے 3 حصوں سے ادا ہوتے ہیں، اور زبان سے اگر ہم چلیں تو حلق کے ابتدائی، درمیانی اور انتہائی حصے سے ادا ہونے والے۔ جب ہم زبان کی انتہا پر پہنچتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کوا، اردو میں کہلاتا ہے کوا، عربی میں کہتے ہیں لہات، لام 2 چشمی ہے، الف اور گولتے۔ کتاب یسرنا القرآن اگر ہم میں سے کسی نے نہیں پڑھا تو میرے نزدیک نہایت ضروری ہے کہ یسرنا القرآن کا ایک دورہ ضرور کیا جائے۔ یسرنا القرآن یعنی ہمارا آسان قرآن، یسرنا القرآن کا ایک دورہ ضرور کیا جائے۔ الف با تا سا سے لے کر اور آخری صفحے تک جو آیات ہیں
درمیان میں جتنے بھی دروس ہیں اور اس کی جو بھی تفصیل اوپر دی گئی ہے ان تمام کو ضرور پڑھا جائے کہ وہ بہترین بیسک کتاب ہے قرآن کریم کے علم تجوید کو سمجھنے کے لیے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ یسرنا القرآن، عموماً ہمیں میسر ہے یہاں پر۔ کوے کا حرف، کوے کے حرف، کوے کے حروف، کوے کو عربی میں کوے کو تو غراب کہتے ہیں، لیکن اس حلق کے کوے کو لحات کہتے ہیں۔ اصطلاح میں، علم تجوید کی اصطلاح میں حلق کے کوے کو لحات کہتے ہیں، ورنہ اصل کوا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھنے والے بتائیں، اصل کوا جو یہ کہاں کہیں کرتا پھرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک آواز آئی، کیا کہتے ہیں اسے؟ غراب۔ انسان کا بہترین مددگار، مردہ جسم کو زمین میں دفنانے کے لیے جب حضرت حابیل کا جسم لیے گھومتا رہا قابیل، دنیا کا پہلا قتل، پتہ نہیں تھا کہ اسے کیا کرے، تو اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ان کی لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مارا، چونچ سے زمین کھودی اور اس کو دفنایا۔ تو قابیل ملعون نے کہا کہ میری عقل اس پرندے جیسی بھی نہیں کہ اپنے بھائی کو مار کر اور پھر میں اس کو دفنا دیتا۔ تو اسے پشیمانی ہوئی۔ کربلا میں وہ کیسے کافر تھے جن کو اتنی پشیمانی بھی نہیں ہوئی کہ زہرا کا لال بے گور و کفن کربلا میں۔ عربی میں، علم تجوید میں، فن تجوید میں حلق کے کوے کو لحات کہتے ہیں۔ لام 2 چشمی ہے، الف اور گولتے۔ اس لحات سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کوے سے جو حلق تالو کی جڑ میں ہے، تالو کے آخری حصے میں ہے، حلق میں ہے، اس کوے سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حرف قاف، قاف معجم یعنی جس پر 2 نقطے لگے ہوں، اور حرف کاف، کاف مرکز جس پہ ڈنڈی لگی ہو۔ قاف اور کاف یہ 2 حروف ہیں جو زبان کی جڑ یعنی ہونٹوں کی جانب سے زبان کے آخری حصے اقصی لسان کو جب ہم کوے سے متصل تالو کی جڑ سے ٹکرائیں، بحث مشکل ہو گئی نا، جب ہم زبان کی جڑ پر نکلے ہوئے گوشت کے لوتھڑے جسے کوا کہتے ہیں اس کو تالو کی جڑ جہاں پر تالو ختم ہو رہا ہے اوپر کا تالو اس سے ٹکرائیں تو حرف قاف، قاف قاف، اس کی ادائیگی میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کوا جو ہے وہ باہر کی طرف آ گیا، لحاظ باہر کی طرف آ گیا، قاف۔ اور جب زبان کا یہ حصہ جو جڑ سے متصل ہی منہ کی جانب ہے تالو کے مقابل حصے سے ٹکرائے تو کاف۔ زبان کی انتہا کو جب ہم اس کوے سے متصل تالو انتہا پر ٹکرائیں تو حرف کاف، حرف کاف کہاں استعمال ہوا؟ کون سی آیت ہے جس میں کاف استعمال ہوا ہو؟ انا اعطیناک الکوثر، 2 جگہ استعمال ہوا۔ خوب، قاف کہاں استعمال ہوا؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ یہ واضح ہے 2 حروف۔ یہ 2 حروف کون سے ہیں؟ جو حروف اللحات کہلاتے ہیں یعنی کوے کے حروف کہلاتے ہیں۔ ان کی ادائیگی زبان کی جڑ یعنی ہونٹوں کی جانب سے زبان کا آخری حصہ اقصی لسان، زبان کا انتہائی حصہ جیسے ہم نے یہاں پر لکھا اقصی حلق، ہاں زبان کا انتہائی حصہ، حلق کا انتہائی حصہ اقصی حلق۔ زبان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لسان، اقصی لسان۔ لسان کی انتہا زبان کی جڑ کو جب ہم تالو کے آخری حصے سے ٹکرائیں تو حرف قاف کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب زبان کا وہ حصہ جو جڑ سے متصل ہی منہ کی جانب ذرا آگے کی جانب ہے تالو کے مقابل حصے سے ٹکرائے یعنی اسی کوے سے ٹکرائے، حلق زبان کا انتہائی حصہ کوے سے ٹکرائے تو ہمیں یہ کاف میں بالکل سیدھا یا اندر کی طرف دبتا ہوا یہ کوا محسوس ہوتا ہے۔ قاف میں آگے جا رہا ہے، کاف میں اندر جا رہا ہے۔ کاف باریک ہے، قاف موٹا ہے۔ واضح ہے؟ یہ عبارت لکھ لی ہے۔ کتنے حروف ہو گئے آج؟
اب تک ٹائم لگے گا سمجھنے میں. خوب دیکھیے، حروف اللحات یا حروف لحات، کوے کے حروف کون کون سے ہیں؟ حرف قاف اور حرف کاف. قاف اور کاف ادائیگی کیا ہے؟ اقصی حلق سمجھ میں آئے گا؟ اب اقصی حلق سمجھ میں آ گیا؟ اب اقصی حلق کسے کہا تھا ہم نے؟ زبان کی طرف سے حلق کا انتہائی حصہ. اقصی حلق سمجھ میں آیا تھا؟ یہاں پر اقصی لسان ہے. اقصی لسان، زبان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اقصی لسان، یعنی زبان کا انتہائی حصہ، جس کو ہم زبان کی جڑ بھی کہتے ہیں. زبان کی جڑ اقصی لسان جو کوے سے متصل ہے. کوے سے متصل ہے، بالکل کوے کے ساتھ زبان کی جڑ. تالو کے آخری حصے سے ٹکر کھائے، ٹکرائے تو حرف قاف پیدا ہوتا ہے. پاکستان میں بھی بہت سے افراد ہیں اور ایران میں بھی بہت سے افراد ہیں کہ جو قاف کو صحیح ادا نہیں کر سکتے. قاف کو گاف کہتے ہیں یا خاف کہتے ہیں. ہمارا حیدرآباد دکن وہ خاص طور پہ اس کو خاف کہتا ہے. لیکن اگر ہم کوشش کریں کہ اپنی زبان کے آخری حصے کو یعنی کوے کو حلق سے ملائیں، باہر کی طرف آواز کو ہوا سے خارج کریں، ہوا کے ساتھ خارج کریں تو حرف قاف پیدا ہوگا. حرف قاف. حرف کاف کے لیے کیا ہے؟ زبان کی جڑ تالو کے برابر کے حصے سے ٹکرا، یعنی زبان کی جڑ کے اوپر جو تالو، یعنی اسی کوے سے جب زبان کی جڑ ٹکرائے، بالکل یہی چیز لیکن باریک. جب زبان کی جڑ تالو کی جڑ سے ٹکرائے تو حرف کاف، حرف کاف پیدا ہوتا ہے. زبان کی جڑ تالو کی جڑ سے یعنی کوے سے ٹکرائے. تالو کی جڑ کیا ہے؟ کوا ہے. واضح ہے؟ یہ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ سب کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب زبان کی جڑ تالو کی جڑ یعنی کوے سے ٹکرائے. تالو کی جڑ میں کیا ہے؟ کوا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے جس کو عربی میں لحات کہتے ہیں. جب زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان لحات سے ٹکرائے تو قاف پیدا ہوگا، اور جب اقصی لسان پھر لحات سے ٹکرائے لیکن باریک تو اس سے حرف کاف پیدا ہوگا. دونوں کی ادائیگی میں سمجھنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ قاف موٹا ادا ہوتا ہے، کاف باریک ادا ہوتا ہے. چونکہ کوے کو لحات کہتے ہیں، کوے کو لحات کہتے ہیں، لہذا یہ حروف لحات کہلاتے ہیں. یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف لحات. کوا لحات اور یہ حروف دونوں قاف اور کاف حروف لحات کہلاتے ہیں.
یا اس کو الحرفان اللہویان بھی کہا، اور بھی مشکل ہو جائے گا، ہم اپنے موضوع پر رہیں۔ ہمارے پاس 6 حروف حروف حلقی تھے، 2 حروف حروف لہوی یا حروف لحات، اس کے بعد ہمارے پاس ایک حرف ہے حرف حافی۔ حرف حافی سے پہلے ہم 3 حروف کو سمجھ لیں۔ درخت کی چھال پر اگر ہم ہاتھ پھیریں تو ہاتھ دردراتا ہے، وہ چھال کہیں موٹی ہے کہیں پتلی ہے، اسی نسبت سے کہ اس کی چھال جو ہے وہ کہیں موٹی کہیں پتلی ہے اور وہ بالکل پلین نہیں ہے، برابر کی نہیں ہے، اسی نسبت سے درخت کو شجر کہا جاتا ہے۔ شجر اور بھی کئی صورتوں میں کئی مناسبتوں سے کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ درخت کے تنے کی کھال جو ہے وہ دردراہٹ والی ہے، اونچی نیچی ہے، اس لحاظ سے اسے یعنی گویا اس کے اوپر لہریں بنی ہوں کبھی، تو اسے ہم شجر کہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم اپنے اوپر کے تالو پر انگلی پھیریں یا زبان پھیریں تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ اس پر بھی وہی دردراہٹ ہے۔ اس نسبت سے اس تالو سے پیدا ہونے والے حروف کو کیا کہیں گے؟ احسنتم، حروف شجر۔ تالو پر زبان لگنے سے جو حروف پیدا ہو رہے ہیں ان حروف کو حروف شجر کہتے ہیں۔ اچھا ذہن میں رہے، شجر جیم کے اوپر زبر الگ چیز ہے، شجر جیم کے اوپر جزم الگ چیز ہے۔ اعراب کی بحث میں زیر زبر پیش کی، جزم کی، تشدید کی، مد کی بحث میں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جزم کیا ہے، زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، پیش کیا ہے، تشدید کیا ہے، پھر اس کی ادائیگی کیا ہے۔ اور یہ ایک زیر زبر پیش کی غلطی پورے معنی کو بالکل الٹ کے رکھ دیتی ہے، بدل دیتی ہے۔ شجر الگ چیز ہے، شجر الگ چیز ہے۔ شجر یعنی پورا درخت جڑوں سے لے کر اس کے پتوں تک پورا شجر، جس کی مثال قرآن کریم نے دی کہ اصلھا فی السماء، کہ وہ اہل بیت علیہ السلام وہ شجر ہیں کہ جن کی اصل آسمانوں میں ہے، وہ شجر ہے جو مجموعہ ہے پورا، پتوں سے، شاخوں سے لے کر اور جڑ سے لے کر اور تنے سے لے کر سب کچھ۔ شجر خالی یہ اوپر کا حصہ جیم ساکن کے ساتھ۔ خوب، اس سے فرماتے ہیں کہ تالو پر زبان کا ابتدائی حصہ یا درمیانی حصہ مس کرتے ہوئے حرف کو ادا کریں تو جو حرف ادا ہوگا اس حرف کا نام ہے حرف شجری۔ 3 حروف ہیں جو زبان کے اوپری حصے کو تالو سے ٹکراتے ہوئے مختلف جگہوں پر ٹکراتے ہوئے انجام دیں۔ یہ 3 حروف ہیں، ان تینوں کے لیے مخرج گویا ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں زبان کا درمیانی حصہ وسط و لسان، زبان کا درمیانی حصہ، تالو کے درمیانی حصے وسط الحنک الاعلی، یا آئندہ کی بحث میں ہم باقی نام دیں گے انشاءاللہ، آج وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اصل بحث میں آئے۔ زبان کے درمیانی حصے کو تالو کے درمیانی حصے یعنی وسط الحنک الاعلی سے ٹکرائیں تو حرف جیم، جیم ظاہراً یہ 2 دانت ملنے سے ادا ہو رہا ہے، لیکن تالو سے ہماری زبان مل رہی ہے، وسط درمیان تالو میں۔ جیم کہاں استعمال ہوا؟ کہاں استعمال ہوا؟ جیم کہاں استعمال ہوگا؟ آیت میں کوئی مثال دیجئے۔ اذا جاء، ماشاءاللہ، رجیم، احسنت، ٹھیک ہے۔ اور کوئی آیت دیکھیے، اور کوئی آیت دیکھیں، کیا ہو گیا؟ مدرسے میں بیٹھا ہوں میں جی۔ سورہ قدر ہے آپ کے سامنے، اتنی بہترین آخری آیت پڑھ لیں، سورہ قدر کی آخری آیت۔ اللہ اکبر، خوب خوب، بہت دیر ہو گئی۔ اچھا، پہلا حرف ہے جو وسط لسان کو وسط الحنک الاعلی سے یعنی اوپر کے تالو کے درمیان سے ٹکرائیں تو حرف جیم۔ دوسرا حرف ہے شین۔ شین میں ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ درمیان تالو سے زبان کا درمیان نہیں ٹکرا رہا بلکہ زبان کے کنارے اٹھ کے ٹکرا رہے ہیں. مثال دیجیے آیت سے. والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. ٹھیک ہے. شین جیم اور تیسرا حرف ہے حرف یا. کہاں استعمال ہوا آیت میں؟ ایاک نعبد و ایاک. یہاں تالو کا درمیانی حصہ زبان اس سے نہیں ٹکرا رہی. زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے نہیں. زبان کا درمیانی کنارے کا حصہ درمیان کے کنارے کا حصہ تالو سے ٹکرا رہا ہے. ایاک نعبد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. نبی کیا ہے؟ زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے نہیں ٹکرا رہا بلکہ زبان کے درمیانی حصے کے کنارے تالو کے کناروں سے ٹکرا رہے ہیں. اوپر کے تالو کے کناروں سے ٹکرا رہے ہیں. یا یہ کون سے حروف کہلائے؟ شجری. حروف شجری. اچھا یہ حروف یہ شجر کہاں واقع ہے دہن کے اندر؟ ہمارے خلائے دہن میں درمیان میں کھلے حصے میں. پورا کھلا حصہ ہے درمیان میں خلائے دہن. یہ دو نام رکھتا ہے اردو میں یا عربی میں اردو میں یا فارسی میں ہم اس کو کہیں گے حروف خلائے دہن. اردو میں کیا کہیں گے؟ خلائے دہن کے حروف. جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کے درمیانی حصے سے ٹکرائے تو 3 حروف ادا ہوں گے. جیم شین یا. چونکہ یہ تالو سے اور تالو کے درمیانی حصے سے جو شجری ہے اس سے ٹکرا رہے ہیں، اس مناسبت سے ان 3 حروف کا نام ہم نے رکھا حروف شجری. اور شجر اور شجر کا فرق ہم نے بیان کر دیا. واضح ہے سب پہ؟ 3 حروف ہیں ہمارے پاس. یہ لکھ لیا سب نے؟ اور یہ کلاس یہ سر پہ بوجھ نہیں ہے. جب ہم تلاوت کریں آج سے جس وقت کہ جو چاہے جب چاہے بے حکم مولا کائنات اللہ سے باتیں کروائے تو وہ قرآن ضرور پڑھے. اور آخری دور میں قرآن افضل ترین عبادت ہے کہ اللہ باتیں کرے. اس میں یہ جو قوانین ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو یہ قوانین بھی ہمارے ذہن نشین ہو جائیں گے اور تلاوت بھی اور بہتر اور افضل ہو جائے گی. زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے سے وسط اور حاف یعنی درمیان اور کنارہ. زبان کا درمیانی حصے سے کنارے کا حصہ کنارے کے حصے سے. یہ وسط اور حاف سے مراد یہی ہے. حاف کہتے ہیں کنارے کو. زبان کا درمیانی حصہ تالو کے درمیانی حصے یعنی وسط و حاف یعنی درمیان کنارے سے ٹکرائے تو حروف کون کون سے؟ جیم شین یا ادا ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رہے یہ حروف ممکن ہے ہم کسی اور طریقے سے بھی ادا کر سکتے ہوں. یہی جیم شین اور یا کو ہم مثلا ضروری نہیں ہے کہ تالو سے زبان زبردستی لگا کر ادا کریں، کسی اور طریقے سے بھی ادا ہو سکتا ہے. لیکن ادا یہی حرف ہو تو اس کا نام ہوگا حروف شجری یا خلائے دہن کے حروف. حروف شجری یا خلائے دہن کے حروف. عبارت لکھ لی؟ وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا. آج کی بحث کا آخری حرف اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری کلاس جب بھی نصیب ہے. آخری حرف ہے اس لفظ سے متعلق. وسط کے بعد کیا لکھا ہے؟ حاف. حاف کے نیچے کیا لکھا ہے؟ کنارہ. ہماری زبان کا کنارہ اگر ہم اس کو پوری زبان تصور کریں تو ہماری زبان کا کنارہ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے، اور یہ
استعمال ہوتا ہے ایک حرف جو نہایت آسان اور سادہ ہے اور جو پڑھنے میں سب سے زیادہ مشکل ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح اگر ہم لیتے ہیں تو بہت مشکل ہے۔ فرماتے ہیں زبان کی کروٹ، حافت لسان کو بالائی ڈاڑھوں کی جڑوں سے دائیں یا بائیں یا دونوں طرف لگائیں۔ یہ سب اوپر سے گزر گیا، کوئی سمجھ میں نہیں آیا۔ زبان کی کروٹ کو بالائی ڈاڑھوں کی جڑوں سے جو لسویہ لسہ سے متصل ہیں، گم سے مسوڑے سے متصل ہیں، اس کنارے سے ٹکرائیں، ایک طرف دائیں طرف یا دوسری طرف بائیں طرف یا دونوں طرف ایک ساتھ۔ بہت سے افراد پوری زبان پھیلا کر اور پھر ضاد ادا کر دیتے ہیں۔ زبان کی کروٹ حافظ لسان کو بالائی ڈاڑھوں کی جڑوں سے دائیں یا بائیں دونوں طرف لگائیں تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اردو دان اور خصوصاً کراچی کے ماحول میں کھیلے ہوئے بچے جب جہاز اڑائیں تو حرف سمجھ میں آ گیا، آسان تھا۔ وہ بحث جو ہم نے کی تھی 7 منٹ کی 8 منٹ کی، وہ آسان، اس سے یہ سمجھ میں آ گیا۔ تشریح میں ہم جائیں گے، اصطلاح میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہمیں اصطلاح اس لیے یاد کرنا ہے کہ ہم اس کو دہرا کر اور سمجھا سکیں، اور جو ماحول کی چیز ہے وہ اس لیے یاد کرنا ہے کہ ہمیں خود آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ زبان کا کنارہ حافہ، ہاں حافہ، اسی سے لحاف ہے۔ یہ لحاف اردو لفظ نہیں ہے، لحاف عربی لفظ ہے، جیسے مدد اردو لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ نہیں، مدد عربی لفظ ہے۔ کہاں استعمال ہوا؟ دعائے مبارکہ کمیل میں کہاں استعمال ہوا مدد؟ کل شب جمعہ تھی، کس نے نہیں پڑھی دعائے کمیل؟ اپنا نقصان کیا۔ یا ربی مددت یدی، دعائے کمیل کا جملہ ہے، یا ربی مددت یدی، مدد عربی لفظ ہے، لحاف عربی لفظ ہے جس میں لپٹ جائے انسان یا جس کو اپنے گرد لپیٹ لے۔ حاف لپیٹ لینے والا، یعنی زبان کو لپیٹ لیا ہے اس نے، اوپر اور نیچے کے حصے کو کور کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں زبان کی کروٹ حافت و لسان کو بالائی ڈاڑھوں کی جڑوں سے دائیں یا بائیں، اذانیں ہو چکی ہیں، دائیں یا بائیں یا دونوں طرف لگائیں تو حرف ضاد کا تلفظ ادا ہوتا ہے۔ بائیں طرف سے آسان ہے، فرماتے ہیں ایک وقت دونوں طرف سے ادا کرنا بھی صحیح، لیکن بہت مشکل ہے، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے جو کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ ذات کے تلفظ میں حافظ لسان کو دخل ہے، اس لیے اس ذات کو الحرف الحافی کہتے ہیں، اس ذات کو حرف حافی کہتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، قطعی ہے، ذات کا تلفظ کبھی بھی دال کے باریک دال یا پر دال کے مانند نہیں ہے، ولا الضال نہیں ہے، ولا الدال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ذات کا تلفظ قطعی طور پر دال کے تلفظ کے مشابہ نہیں ہے، اس لیے ذات کو باریک یا پر دال کی مانند ادا کرنا صحیح نہیں۔ بہت سے مساجد کے ائمہ جماعت ہیں، ان کے بارے میں وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ دال کہتے ہیں، یعنی آپ کا سنا غلط ہے، اس نے محنت کر کے علم تجوید حاصل کیا ہے، وہ ضاد ادا کر رہا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضال، ٹھیک ہے۔ اگر ذات کو اپنے صحیح مخرج سے تمام صفات ذات کی نگہداشت کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کی آواز وا کی آواز کے مشابہ ہوتی ہے، توئے زوئے والے زوئے کی، بہت مزیدار ہے یہ ذا بھی۔ ذات، وقت تمام ہو گیا ورنہ اسے دہرا دیتا۔ ذات سمجھنے کے لیے، جہاز اڑانا سمجھانے کے لیے اس کی اصطلاح کو حاصل کرنا۔ زبان کی کروٹ حافظ لسان کو اوپر کی سیدھے ہاتھ کی اوپر کی ڈاڑھوں یا الٹے ہاتھ کی اوپر کی ڈاڑھوں یا دونوں طرف کی اوپر کی ڈاڑھوں سے ٹکرائیں اور آواز کو ہوا کے ساتھ خارج کریں تو ضاد پیدا ہوتا ہے، ضاد کا تلفظ ادا ہوتا ہے۔ بائیں طرف سے آسان ہے، بیک وقت دونوں طرف سے ادا کرنا بھی صحیح۔ یہ ضاد کبھی بھی باریک دال یا پر دال کے مانند نہیں ہے، بلکہ اس کے تلفظ کو سننے والا ممکن ہے حرف طا ضا والے ضا سے تشبیہ دے دے، لیکن دال سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔